ایک مولانا ہے, میں نام نہیں بتاؤں گا, بیچارے بہت نیک آدمی ہیں. انہوں نے ایک شرط رکھ دی تھی, ان کی 2 بیٹیاں تھیں, کہ مجھے شرط ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کروں گا نا تو میرا جو داماد ہو وہ حافظ قرآن ہو. کیا شرط لگائی؟ حافظ قرآن ہو. اور کیا شرط لگائی؟ اس گھر میں جتنے بھی لوگ ہوں سب داڑھی والے ہوں. لڑکا ہی نہیں, لڑکے کے بھیا بھی, لڑکے کے چچا بھی, لڑکے کے ابا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ سب 5 وقتہ نمازی بھی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان شریف میں بارات آئے گی, رات کو بارات ہوگی, اور جس رات میں بارات آئے گی شبینہ ہوگا. جو میرا ہونے والا داماد ہوگا وہ قرآن سنائے گا, سارے باراتی قرآن سنیں گے. ہائے ہائے یار کیسی چوائس تھی. لڑکے کے والد امامہ شریف باندھتے ہوں, اتنی سنتوں کے پابند ہوں. سمجھ رہے آپ؟ جہیز کچھ نہیں دوں گا, لڑکا جتنے پیسے لے کے آئے گا اتنے ملا کے دے دوں گا, ساتھ میں کاروبار کر لیں. یہ گولڈ لے کے چلتے ہیں نا ہم, سونا لے کے جاتے ہیں لڑکے والے, اور وہ کپڑے لے کے جاتے ہیں, جوڑے ووڑے لے کے, کہا کچھ جوڑے پوڑے نہیں. لڑکا 1 لاکھ روپے لائے گا, 1 میں ملا دوں گا, کاروبار کر لے. بات بھی صحیح تھی. یہ جو ہم 10 تولے 50 تولے سونے چل رہے ہیں, گولڈ چل رہے ہیں, رکھ لیے, زکات نکال نہ رہی ہیں, قبر میں ویسے دھنائیاں ہوں گی. اچھا لیا 50,000 روپے تولا, اور جب بیچ رہے ہیں تو بک رہا 30,000 روپے تولا. کیوں؟ بولے 20% کٹ گیا. لے یہاں بھی کٹ گیا, مرنے کے بعد بھی کٹے گا. یہاں یوں کٹ رہا ہے کہ پرانا ہو گیا, وہاں یوں کٹ رہا ہے زکات نہ دیے. عجیب بات ہے. یہاں قرضہ لے کر کار دے رہا, وہ قرضہ لے کر گولڈ لا رہا ہے, دونوں قرضے میں. نبی نے فرمایا شادی کرو خوش ہو جاؤ, ہے تو شادی کرے ٹینشن میں پڑ گئے. لڑکی والا یوں ٹینشن میں, جہیز بہت دیا تھا, لڑکے والا یوں ٹینشن میں, بات بہت بنائی تھی, دونوں ٹینشن میں. اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہ کرو, لڑکی والا جو اپنی مرضی سے دے دے وہ کیش کی شکل میں دے دے, اور لڑکے والا اپنی طرف سے کرے اور کاروبار کر لو. مگر ہم آگے کیوں نہیں؟ ہماری قوم کیوں پیچھے؟ جتنی بڑے بڑے کاروبار ہیں سب غیروں کا قبضہ. کیوں؟ ہم تو شادیوں سے نہیں نکل پا رہے. جس کی 2 لڑکیاں تو میاں اس کو چاہیے 30 لاکھ روپے. بتاؤ پوری زندگی میں 30 لاکھ روپے اکٹھا ہونا آسان کام ہے؟ ہم شادیوں سے کہاں نکل رہے ہیں. اور اگر ہم خالی 1,00,000 2 لاکھ بھی اگر کیش دے دیتے, چلو بھائی کوئی بات نہیں, جو ہمارے پاس تھا ہم نے دے دیا, اور اس کا اگر کاروبار کر لیتا تو لڑکا بھی آگے بڑھتا, اس کی لڑکی بھی آگے بڑھتی. یار خرافات کچھ تو کم کرو. اب کہہ رہے ہیں یہ مولانا تو بڑا خوش ہے کہ بہت سی جگہ تو میاں بڑا برا بلا کہتے ہیں, یہ مولانا تو جہیز کو منع کرتا. ارے اچھا میں کہہ رہا ہوں منع نہیں کر رہا, تم اگر زیادہ دینے لینے دل کر رہا تو یہ کیوں دے رہے ہو اتنے لمبے لمبے فرنیچر. بعض برتن تو ایسے ہوتے ہیں کہ پوتی برت رہی, میری دادی کو بیلا ملا تھا. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, دادی پوتی برت رہی ہے, پوتی کے میری دادی کو یہ جہیز میں ملا تھا. اور کتنے تو گل سڑ گئے سامان, وہ یوز میں نہیں آ رہے. بتاؤ آ رہے ہیں استعمال, 36 طرح کے سیٹ جا رہے ہیں. یہ جوس نکالنے کے مجھے پوری زندگی جوس نہ پیے گا گھر نکال کے. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جوس نکالنے کی مشین ہے, یہ اس کی مشین ہے, یہ اس کی مشین ہے. 1000 کام کر دیے میاں. سمجھ رہے ہیں؟ بتائیے آپ مجھے ساری چیزیں دے رہے ہیں. یہ سب چیزیں جو موٹے موٹے استعمال کیا تو وہ دے دو, یا تو کچھ مت دو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو ہو سکے, ڈیمانڈ کچھ نہیں. جہیز کی شکل میں لڑکے کو کیش دے دو, اپنے کاروبار کر لو. اور وہ لڑکا یہ کہے کہ میاں مجھے تو اتنا چاہیے, کہ ٹھیک ہے بھیا چلو لاؤ, لیکن تم بھی لے کے آؤ اتنا پیسہ, اور اتنا ہم بھی دیں گے, کرو کاروبار. سمجھ رہے ہیں؟ وہ گولڈ لاتے ہیں, لا کے خود ہی بیچ لیتے. لڑکا والا تو نقد ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. مہر جو دیے لڑکی کو وہ بھی لے لیتا, اور اگر نہ لے تو اس سے معاف کرا لے, جاگی کہاں کو. ارے نہ کرے گی تو کیا کرے گی بیچاری, معاف کرا لے, ہے مصیبت سب اسی کی. بتائیے, جبکہ شادی میں 2 خرچے ہیں, صرف ایک ولیمہ اور ایک مہر, وہ دونوں لڑکے والے پہ ہیں. لڑکی والے پہ کوئی خرچہ نہیں ہے شادی میں. ایک ولیمہ یہ سنت ہے, یہ بھی لڑکا والا کرے گا, اور ایک مہر وہ بھی لڑکا دے گا, لڑکی پہ کچھ نہیں. مگر اب الٹا کر دیا, لڑکے پہ کچھ نہیں, لڑکی پہ سب کچھ. اپنے گھر الٹے سیدھے اڑد چاول کھلا کے لے جاتا, اور وہاں کہتا بھائی مجھے بڑے اسٹینڈرڈ کا کھانا چاہیے میری بارات کو. تو نے کیا کھلایا تھا کل؟ پلیٹیں بھی ہتن آ رہی تیرے گھر تو.
بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے گھر پانی ہتے نہیں آ رہا تھا، پانی خالی گلاس ہتے نہیں آ رہے تھے، گلاس مجھے آپ پتہ نہیں تھا اس کا پورے کھانے میں، پتہ نوتے گنیا تھا، نوتے لفافے سنبھال لیا تھا، لفافے. اور وہاں دیکھ رہا ہوں کسی کی ٹیبل پہ اگر ڈونگے کی کمی ہو گئی تو لڑکی والے کی خیر نہیں ہے. اگر کہیں پر ڈونگے کی کمی ہو گئی تو سوچتا ہے اس کا گوشت نکال لوں. مگر اب یار کم سے کم ہو تو تم بھی، وہ بھی تو انسان ہے نا. تو نے اپنے گھر میں اگر کھلا دیا تو اس سے بھی اگر کچھ ہلکا کر دیا تو کیا پریشانی ہے؟ تو شادی کر رہا تو وہ شادی نہیں کر رہا کیا ہے؟ اللہ اکبر. یار ہم نے کیا جو ہے مطلب ماحول بنا دیے ہیں لوگوں. ان ماحولوں کو، خرافاتوں کو ختم کرو. یہ میرے نبی جب دنیا میں تشریف نہ لائے نا تو اس سے پہلے یہ لعنتی کام ہوتے تھے. عورتوں کو، لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا. وہی زمانہ پھر لوٹ کے آ گیا. لوگ کہہ رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں، خدا کی قسم ترقی نہیں کر رہے، پیچھے پہنچ گئے. اس لیے کہ آج سے 1400 سال پہلے کسی کے گھر میں بیٹی ہو جاتی تھی تو غم کے آنسو بہاتا تھا، بیٹی کو بوجھ سمجھتا تھا. آج وہی زمانہ آ گیا، اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے آنسو بہاتا ہے. اس لیے اسے پتا ہے کہاں سے لاؤں گا 30 لاکھ، کہاں سے لاؤں گا جوڑے، کہاں سے ڈیمانڈیں لڑکے والے کی پوری کروں گا. اے لوگوں اس لعنت کو ختم کر دو تاکہ بیٹی پیدا ہو تو بوجھ نہ سمجھا جائے، اسے رحمت سمجھا جائے، بوجھ نہ سمجھا جائے. اور رحمت جب ہی سمجھائے گا. خدا کی قسم کتنے مولوی چیخ چیخ کے پھیپڑے پھاڑ لیں، لڑکی کو رحمت جب ہی سمجھا جائے گا جب جہیز کی لعنت ختم ہو. خالی کی بات کر لو کہ یہ کرو میاں، پیسے کا کام پیسے سے چلتا، دعا کا کام دعا سے چلتا. بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ جہیز کی آج ہی لعنت ختم کر دو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بیٹیوں کو رحمت سمجھا جانے لگے گا. مولوی کتنے بھی گردے پھاڑ لے، کتنے بھی چیخ لے، جب تک بیٹیوں کو رحمت نہیں سمجھا جائے گا، جب تک ہمارے معاشرے سے جہیز کی لعنت ختم نہیں ہو جائے گی. آج ہی جہیز کی لعنت ختم کر دو، ہر گھر میں بیٹی کو رحمت سمجھا جانے لگے گا. کیونکہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 20 سال بعد کا منظر ذہن میں گھومنے لگتا ہے. یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹی آج پیدا ہوئی، 20 سال کا منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرو. لوگوں 1400 سال پہلے ذرا غور کرنا، میرے نبی جب دنیا میں تشریف نہ لائے تو یہی حال تھا معاشرے کا. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو اس بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا. اور بہت سے ظالم تو اسے زندہ بیٹی کو قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے. یہ بھی لعنت تھی معاشرے میں. ایسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کہ اس کی طرف پھر کے تک نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارا خون ہے، ہماری بیٹی ہے. زندہ دفن کرتے تھے، بوجھ ہے. آج کے ہم نے وہی لعنت اپنے پر مسلط کر لی. یار آج غیروں کو دیکھو تو ان کی شادیاں پھر بھی سادہ ہیں، ہماری شادیاں بڑی خطرناک ہو گئی.